بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ ایک نو مسلم عورت کے قبول اسلام کا عبرت انگیز واقعہ۔ ایک نو مسلم کے قبول اسلام کا سبق و موعظ واقعہ انہی کی زبانی پیش ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ میں 1949 میں آسٹریلیا میں پیدا ہوئی۔ میرے والدین دہریے تھے اور اعلانیہ خدا کا انکار کرتے تھے، اس لیے میری پرورش اسی ماحول میں ہوئی۔ میری ایک چھوٹی بہن تھی اور والدین کی پوری کوشش تھی کہ ہم دونوں بہنیں کسی مذہب میں پڑے بغیر زندگی گزارتی رہیں، لیکن اس کے برعکس ہوا یوں کہ میں ابھی سیکنڈری اسکول کی طالبہ تھی کہ مذہب میں میری دلچسپی بڑھنے لگی اور خدا کے تصور کے بغیر میں ایک قسم کی الجھن اور بے اطمینانی محسوس کرنے لگی، اور میرے دل سے یہ صدا بلند ہونے لگی کہ کوئی ایسا اعلیٰ و برتر ہستی ضرور ہونی چاہیے جو انسانی معیارات سے ماورا منفرد اور یکتا ہو، جو ہماری حفاظت کرے اور ہمیں قوت فراہم کرے۔ لیکن حالات اور ماحول کے پس منظر میں میرے دل کی یہ آواز دب کر رہ جاتی۔ تاہم جب بھی میں گرد و پیش کا جائزہ لیتی، مجھے اپنے والدین کے علاوہ اس معاشرے کا ہر شخص اداسی اور تنہائی کی دھند میں لپٹا ہوا نظر آتا۔ سچی مسرت شاید ہی کہیں نظر آتی تھی۔ 14 سال کی عمر میں میں نے ایک ادارے میں ٹائپسٹ کی حیثیت سے ملازمت اختیار کر لی اور فارغ اوقات میں ایک کمرشل ووکیشنل اسکول میں داخلہ بھی لے لیا۔ عمر کے اس حصے میں میں بھی سب لوگوں کی طرح آرام و راحت اور تفریح کو مقصد حیات سمجھتی تھی اور انہیں مشاغل میں مبتلا ہو گئی جو ہمارے معاشرے کا طرح امتیاز تھا۔ دراصل عیسائی مذہب اپنے قدروں کے اعتبار سے غیر معمولی اور انحطاط میں مبتلا تھا، اور مادیت کے مظاہر ہر طرف اس بری طرح چھا گئے تھے کہ کوئی فرد اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہا تھا۔ لیکن میں اسے اپنی خوش قسمتی ہی کہوں گی کہ اس سب کچھ کے باوجود میں نے ذہن کے دریچے کھلے رکھے اور عیسائیت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ لیکن افسوس کہ یہ مذہب میرے شعور و وجدان کو مطمئن کرنے میں قطعی ناکام رہا۔ چونکہ میں نے دہریت و انکار کے ماحول میں پرورش پائی تھی، اس لیے میں ٹھوس عقلی ثبوت چاہتی تھی۔ مجھے پادریوں اور دیگر مذہبی رہنماؤں کی غیر مستند اور من گھڑت روایات مطمئن نہیں کر رہی تھیں۔ 1977 میں میری عمر 18 سال تھی جب مشرق وسطیٰ میں جنگ چھڑ گئی، اور یہی وقت کا سب سے بڑا موضوع بن گیا۔ قدرتی طور پر میرا ذہن بھی اس سے متاثر ہوا اور بے اختیاری جی چاہا کہ عربوں کی تہذیب اور کلچر کے بارے میں معلومات حاصل کی جائے اور دیکھا جائے کہ ان کے مسائل کیا ہیں، یہودیوں سے ان کے اختلافات کی بنیاد کیا ہے، اور ان کی طرز حیات کی کیا خوبیاں اور کیا خامیاں ہیں۔ چنانچہ میں نے مختلف کتب خانوں سے رابطہ قائم کیا، پہلے عربوں کے بارے میں مطالعہ کیا اور پھر اس حوالے سے اسلام سے متعارف ہوئی۔ لیکن یہ افسوسناک امر ہے کہ میں جتنی بھی تاریخی کتابوں، ناولوں اور رپورٹوں کا مطالعہ کیا، ان سب میں اسلام اور عربوں کے خلاف مصنفین کا تعصب اور عناد چھلک چھلک پڑتا تھا، اور میں حیران تھی کہ غیر جانبداری، اعتدال اور انصاف کے علمبرداروں کو کیا ہو گیا ہے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی اور میں ویانا میں ایک مسلم کلچرل سوسائٹی سے رابطہ قائم کرنے میں کامیاب ہو گئی، اور یہاں میں نے اسلام کے بارے میں خود مسلمانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ کیا، اور مجھے یہ جان کر بے حد خوشی ہوئی کہ اسلام تو محبت اور مساوات کا مذہب ہے۔ اس پر مردم کشی یا دہشت گردی کا الزام اپنے اندر کوئی حقیقت نہیں رکھتا، اس کا کسی خاص قوم یا نسل سے کوئی تعلق نہیں۔ مجھے اسلام کے اس پہلو نے بالخصوص بہت متاثر کیا کہ اس مذہب میں رنگ و نسل اور علاقے کی کوئی تفریق نہیں، اور اللہ کی نظروں میں وہی شخص عزت کا حامل ہے جو اس کی حاکمیت کا زیادہ شعور رکھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام اخوت، باہمی رواداری، محبت، اپنائیت اور اظہار و اخلاص کی جن اعلیٰ قدروں کا امین ہے، عیسائی معاشروں میں وہ ناپید ہے۔ یہاں تو ایک ہی مذہب کے پیروکار گورے اور کالے ایک گرجے میں مل کر عبادت بھی نہیں کرتے، بلکہ ایک ہی رنگ اور نسل کے امیر عیسائی اور غریب عیسائی ایک ہی گرجے کے الگ الگ درجوں میں عبادت کرتے ہیں۔ اور یہ اس طرح کی بہت سی خوبیاں تھیں جن سے متاثر ہو کر میں نے 20 سال کی عمر میں، یعنی میں اس وقت اسلام قبول کر لیا جب وسیع اور ٹھوس مطالعے کے بعد مجھے اطمینان ہو گیا کہ اب میں ایک بامقصد اور مفید زندگی گزار سکتی ہوں۔
اور یہ کہ اسلام بیک وقت انسان کو روحانی طور پر بھی آسودگی بخشتا ہے اور ایک حسین امتزاج کے ساتھ اس کے مادی مسائل میں بھی صحت مند رہنمائی عطا کرتا ہے۔ تہذیبی سطح پر اسلام انسانی ذہن کی تخلیقی صلاحیتوں کو پروان چڑھاتا ہے اور اپنے پیروکاروں میں انصاف اور صداقت کی بنیاد پر اخلاص اور خدمت کا وہ جذبہ پیدا کرتا ہے جو خود ان کے لیے بھی عزت و سربلندی کا باعث بنتا ہے اور عام انسانوں کے لیے بھی امن اور رحمت کا سبب بن جاتا ہے۔ میں اس حقیقت کا برملا اعتراف کرنا چاہتی ہوں کہ اسلام نے میری زندگی کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ میں مایوسی، بے سکونی اور احساس تنہائی کی اس غیر معمولی کیفیت سے دوچار تھی جس سے یورپ کا شاید ہی کوئی فرد محفوظ نظر آتا ہے۔ اسلام نے مجھے اس صورتحال سے نجات دلا دی اور اسلام کے حصار میں آ کر میں پہلی بار سچی مسرت اور لازوال سکون سے آشنا ہوئی۔ یوں لگا جیسے صدیوں کی پیاسی روح ٹھنڈے میٹھے چشمے پر پہنچ گئی ہو۔ اس احساس نے مجھے اسلام کا شیدائی بنا دیا اور میں مسلسل اسلام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگی، اور یہ بھی خالص اللہ کی عنایت ہے کہ میری شادی افغانستان کے ایک طالب علم سے ہو گئی جو ویانا میں زیر تعلیم تھا۔ میرے خاوند تعلیم مکمل کر لی تو ہم افغانستان آ گئے۔ اس وقت میرا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے، اور الحمدللہ اس وقت سے لے کر آج تک میں مسلمان کی حیثیت سے کامل اطمینان کے ساتھ اسلامی اصولوں پر کاربند ہوں اور مطمئن بھی ہوں۔ تاہم میں یہ ضرور عرض کرنا چاہوں کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں، مسلم اکثریت کے ملکوں میں مقیم ہوں یا غیر مسلموں کو درمیان زندگی گزار رہے ہوں، ہمیں مسلمان کی حیثیت سے اپنے اعمال و کردار کا تنقیدی جائزہ لیتے رہنا چاہیے اور اپنی کمزوریوں اور کوتاہیوں کا محاسبہ کر کے انہیں دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس حوالے سے میرا تجزیہ یہ ہے کہ عام مسلم معاشروں میں خواہ وہ یورپین فکر و تہذیب سے متاثر بھی ہوں، اسلام کا محض ایک سرسری سا تصور کار فرما نظر آتا ہے۔ صاف محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے اسلام کو شعوری طور پر سمجھا ہے، نہ اس پر عمل کرنے میں وہ سنجیدہ ہیں، اور جو کچھ ہے وہ محض زبانی جمع خرچ ہے۔ اسلام ان کے قلب و ذہن میں گہرائی تک نہیں اترا۔ باہا والا ہفت روزہ ندائے ملت لاہور۔ بے شک اس واقعے میں 9 مسلم خاتون کے آخری جملے یاد رکھے جانے اور غور کرنے کے قابل ہیں۔ چنانچہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے ایمان کو ایسا مضبوط بنائے کہ غیر مسلم اس کی زندگی کو دیکھ کر اسلام کی طرف مائل ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔